قرآن پاک میں صرف رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن پاک میں 6 قسم کے روزوں کا ذکر ہے، عربی زبان تو ویسے بھی اس کا فصاحت و بلاغت میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 183 میں سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی اور روزوں کا جو شروع میں ذکر کیا تھا وہ کون کون سے ہیں؟ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کے پاک کلام کی تفسیر کر سکوں، بس ایک گناہگار بندہ اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی توفیق کے سہارے کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ خطائیں میری بے حد ہیں، عطا تیری بہت زیادہ، میں تیرا نام لینے کے بھی قابل اب نہیں مولا۔ اسلامی عبادات میں روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جو انسان کے نفس کی پاکیزگی اور تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم جو ضابطہ حیات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رمضان کے فرض روزوں کے احکام بیان فرمائے بلکہ مختلف حالات، کفارات اور انسانی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے بھی روزے کو ایک تادیبی اور اصلاحی عمل کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، روزے فرض کیوں کیے گئے اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عابد صاحب، میں تو ظاہر ہے کہ نہ عربی کا طالب علم ہوں، نہ میں نے اس طرح عربی پڑھی جس طرح باقاعدہ ہوئی تو استادی شاگردی کر کے پڑھی جاتی ہے، نہ میں نے اس طرح کسی دینی مدرسے میں مذہبی تعلیم حاصل کی۔ میرا تو تعلیم کا بیک گراؤنڈ ہی انگلش لٹریچر کا ہے، لیکن لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے مجھے یہ دلچسپی ضرور رہی کہ جو کتاب پڑھی جائے اس کو اپنی فہم کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے پڑھنا چاہیے، اس کو فہم کے بغیر، اس کو سمجھ کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں اسی حد تک بتا پاؤں گا جس حد تک میں نے اس کو سمجھا ہے۔ قرآن پاک میں صرف رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، قرآن پاک میں 6 قسم کے روزوں کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے 187 تک، 183 سے 187 تک رمضان کے روزوں کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہی آیت 196 196 اس میں حج کے کفارہ کا روزہ جو ہے، یا کفارے کے روزے، ان کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 آیت 92 میں قتل خطا کے کفارے کے طور پر روزے کا ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کے کفارے کے طور پر روزے کا ذکر ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 نمبر میں احرام کی حالت میں شکار کے کفارے کے طور پر یا فدیہ کے طور پر روزے کا ذکر ہے۔ اور سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 4 میں زہار کے کفارے کے طور پر روزے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 183 میں سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی مطلب ہم عام فہم کے لیے کیا بات کریں گے؟ مختصر سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 3 حصے ہیں اس کے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ کیونکہ یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جتنے مذہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ کے نبی لے کے آئے، ان تمام میں لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جب اس زمین پر بھیجا، تو اس کے ساتھ ہی روزوں کی فرضیت شروع ہو گئی۔ تمام امتوں پہ روزے فرض ہونے کا یا سابقہ امتوں پر روزے فرض ہونے کا مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ جو انسان کی تخلیق ہے اس کے اندر یہ کوئی ایسا میکانزم موجود ہے کہ اس کو اپنی حالت میں درست رکھنے کے لیے انسان کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ جو یہ مجھے جو سمجھ آئی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اور جو اس آیت کا تیسرا حصہ ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یہ لفظ بہت زیادہ ڈیبیٹڈ ہے، متقی کا اور تقوی کا، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عمومی طور پہ اس کا مطلب یہاں پہ پرہیزگاری لیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا مختصر لفظ اور اتنا جامع لفظ ہے کہ میرے خیال ہے ایک لفظ کے اندر پرہیزگار کہہ کے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عربی زبان تو ویسے بھی اس کا فصاحت و بلاغت میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور قرآن پاک تو ویسے بھی بڑی وسیع اور بلیغ زبان ہے۔ قرآن پاک کا آغاز اس لفظ سے ہوتا ہے، یہ دوسری آیت میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن آغاز میں ہی انسان کے متقی ہونے کا بیان کرتا ہے کہ اس کا پرپس، اس کا مقصد قرآن کا ہدایت دینا ہے، لوگوں کو متقی کرنا ہے۔ یہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہوا تو یہاں پہ بھی متقی بنانے کے لیے، لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کے لیے اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے لیے ایک میرا خیال ہے کہ الگ آپ پوری نشست رکھیں جس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں متقی یا تقوی اختیار کرنے کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ابھی ہم اپنے اصل موضوع پہ رہتے ہیں کہ یہ روزہ کس طرح اور کیوں فرض ہوا اور اس کے قرآن کے اندر احکامات کیا ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے پہلے دیکھا سورۃ البقرہ کی آیت 183 کو، جی اس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر یا پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ آیت 184 میں ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ سہولت بھی دی گئی۔ یہ سہولت کے ساتھ جب روزوں کا ذکر آیا ہے تو اگلی ہی آیت میں یہ سہولت آ گئی، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی مگر نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور پھر جو اپنی مرضی سے اس سے زیادہ کرے۔ اب ساتھ ہی یہ ترغیب ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو آپ ایک بندے تک محدود نہ رہیں، اس کو بڑھا دیں، وہ اس کار خیر کو زیادہ آگے لے کے جائیں کہ جو اپنی مرضی سے زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تاہم روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، فضیلت روزہ رکھنے کی ہے۔ شعور رکھو، اگر تمہیں سمجھ آئے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا سر، رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر کیا ہے؟ جی، قرآن پاک میں ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں 185 میں رمضان کی اس فضیلت کا ذکر ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے یہ سب سے افضل ہے۔ اب میں پھر ترجمے پہ آتا ہوں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے
اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تم شکر گزار بنو۔ سر، روزہ داروں کی فضیلت قرآن پاک میں کیا بیان ہوئی ہے؟ روزہ داروں کی فضیلت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 میں ہے کہ مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ باقی اور روزوں کا جو شروع میں ذکر کیا تھا وہ کون کون سے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 196، اس میں حج کے دنوں میں اگر آپ حج ادا نہیں کر سکتے یا اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو اس کے کفارے کے طور پر روزے کا ذکر ہے کہ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک دیے جاؤ یا رک جاؤ یا اس کو پورا نہ کر سکو تو جو قربانی میسر ہو وہ کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو یا منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جب تک قربانی مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا سر مت منڈوائیں۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا فدیہ روزے رکھنا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی سہولت ہے، اگر آپ کے سر میں دانے نکل آئے ہیں، پھنسیاں نکل آئی ہیں تو پھر آپ سر نہیں منڈوا سکتے، تو جب سر نہیں منڈوا سکتے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے اس کا علاج بھی بتا دیا وہ آگے بیان ہوا ہے۔ پھر جو تم میں سے بیمار ہو اور اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا فدیہ روزے رکھنا ہے یا صدقہ دینا ہے یا قربانی کرنا ہے۔ جب تم امن میں ہو یا وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو جو شخص عمرہ کے بعد حج کرنے تک رکے یا فائدہ اٹھائے اسے جو قربانی میسر ہو وہ کرے، اور جو نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 روزے رکھے واپس جا کر، اور اس طرح روزوں کا شمار یا گنتی 10 پوری کرے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے فیملیز مسجد حرام یا مکہ میں مقیم نہ ہوں، اور آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 میں قتل خطا کے کفارے کا ذکر ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے، اور جو غلام آزاد نہ کر پائے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ پھر قسم توڑنے کا کفارہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت 89، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری بے معنی قسموں پر نہیں پکڑتا مگر ان قسموں پر پکڑتا ہے جو تم نے پختہ کی ہوں۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کو توڑ دو۔
پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں 95 میں احرام کی حالت میں شکار کے معاملے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر بدلہ ہے اسی جیسے جانور کی قربانی جس کا وہ شکار کرے، یا کفارہ کے طور پر ہم مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے کہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے کہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو ملے۔ وہ یہ اس کے بتائے گئے ہیں کہ یہ کام آپ کریں گے اگر آپ نے احرام کی حالت میں کوئی شکار کر لیا۔ اور آخری ہے زہار کا کفارہ۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 4 میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر جو غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ زہار ہمارے معاشرے میں بھی ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے، کسی وجہ سے ریئیکشن میں آ کے اگر آپ نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا تو یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس پہ یہ کفارہ ہے روزے رکھنے کا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، یا 60 روزے رکھنے کا۔ ہمارے یہاں پہ عمومی طور پر اس کی مختلف اختراعات کر لی جاتی ہیں کہ یہ کہہ دی، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے یہ کر لیا ہے تو آپ یہ دوبارہ نکاح ہوگا ان کا۔ اچھا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ نکاح ہوگا، قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، اور یہ وضع حکم دے دیا۔ یہ ظاہر قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ یا آپ 60 روزے رکھیں گے، آپ اگر 60 لوگوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو۔ یہ 6 قسم کے روزے ہیں جن کے قرآن پاک میں ذکر ہے۔ جی ناظرین، یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے، میرے جیسے ایک خطا کار انسان نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ میری دعا ہے کہ باری تعالیٰ میرے الفاظ کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس کتاب کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میری توبہ، میری ندامتیں، میرے آنسوؤں کا یہ اعتراف، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے ہر گناہ کو کر دے معاف۔ ناظرین، ویڈیو دیکھیے، کمنٹس کیجیے گا، رپورٹ ڈیجیٹل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام حضور نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ پاکستان زندہ باد۔